الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاةً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویانا آسٹریا کی زرخیز زمین کو سلام محبت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مسجد بلال کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر خیر کے لیے یہ پروگرام کرانے کی ان کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، دوستوں کے درمیان محبت اخلاص میں اضافہ فرمائے۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ سفر معراج حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے عظیم معجزہ ہے، اور اس سفر معراج کو ہم 3 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لے کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ چونکہ انسانی دنیا کا مسئلہ تھا، انسان کے وہم و گمان میں آ سکتا تھا، انسان کی پہنچ وہاں تک ہو سکتی تھی، اس لیے اس کا تفصیلی ذکر اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے محبوب کے سفر معراج کا پہلا پڑاؤ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا مرحلہ ملائکہ کی نورانی دنیا کا سفر تھا، مکمل طور پر انسان کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور تیسرا مرحلہ راز و نیاز کا تھا، محبوب اور محب کی ملاقات کا تھا، وہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، اس لیے اس کو صیغۂ راز میں رکھا۔ محبوب یہ سفر کا وہ مرحلہ ہے جو صرف تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں رب فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سیر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی مسجد اقصی تک۔ یہاں پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگار چاہتا تھا کہ اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہیے یہ تھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا جبریل جاؤ جنت سے براق لے کر 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر پہلے میرے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بنانا، پھر براق پیش کرنا، پھر 70,000 فرشتوں کی جماعت میں جب میرے محبوب کا وہ سفر شروع ہوگا تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں سے ہوتا ہوا لامکانوں تک چلا جائے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ رب نے فرمایا نہیں، محبوب کو پہلے مسجد اقصی لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد اقصی جانے کا راز کیا تھا، حکمت کیا تھی؟ اس کی پہلی حکمت یہ تھی، رب نے جو میثاق عالم ارواح میں لیا تھا آج اس کی عملی صورت دکھائی جائے گی۔ محبوب تجھ سے میں نے پہلے بڑے نبی رسول بھیجے، ہر نبی اور رسول یہ خواہش کرتا رہا مولا میری زندگی میں تیرا محبوب آ جائے۔ میں نے عالم ارواح میں جو عہد کیا تھا میں تیرے محبوب کے اوپر ایمان لے آؤں، تیرے محبوب کا معامن بنوں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور رسول کے عہد میں اللہ کے آخری نبی تشریف نہیں لائے۔ فرمایا محبوب آج خوشی کی رات ہے، میں چاہتا یہ ہوں جو عہد میں نے اس وقت لیا تھا آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھے، جن کو پہلے میں نے بھیجا تھا وہ تیرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب رب نبیوں سے میثاق لے رہا ہے، عہد لے رہا ہے، لَمَا أَتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب اور حکمت جب عطا فرما دوں، تمہارے سروں کے اوپر نبوت کا تاج چمک رہا ہو، جب تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر میں اپنے محبوب کو بھیجوں، وہ تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، تو کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا، ان کا معاون بھی بننا۔ خطاب کب ہو رہا ہے؟ عالم ارواح میں۔ اس مجلس میں خطاب سننے والے کون ہیں؟ انبیاء۔ خطاب کرنے والا کون ہے؟
खुद परवरदिगार, दो जहां का मालिक और खालिक, वो खिताब कर रहा है। सुनने वाले अंबिया, जिक्र किसका हो रहा है? अपने महबूब का। गोया के खिताब करने वाला खुद खुदा, सुनने वाले अंबिया, जिक्र हो रहा है अपने महबूब का। हज़रत मीर खुसरो ने जब ये मंजर देखा, वजद में आ गए, कहने लगे खुदा खुद मीर मजलिस सबूत अंदर दामका खुसरो, मोहम्मद शमे महफल बूद शब जाए के मंगूदम। अरे वो मंजर कैसा होगा कि जब रब खिताब कर रहा है, अंबिया खिताब सुन रहे हैं, खिताब महबूब की आमद का हो रहा है, महबूब पर ईमान लाने का हो रहा है, महबूब का मुआमिल बनने का हो रहा है। फरमाया महबूब जो मैंने खिताब उस वक्त किया था, उसकी अमली तस्वीर आज दिखाई जाएगी। तुम मस्जिद अक्सा आएगा, आदम अलैहिस्सलाम भी तेरा इंतजार करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी इंतजार करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी तेरा इंतजार करेंगे, ताकि जो वादा मैंने उस वक्त लिया था, आज वो वादा पूरा हो। अल्लाह के नबी जब गए, आज सारे के सारे नबी कहते हैं क्या, कतार अंदर कतार, सारे के सारे नबी मौजूद हैं। मुसल्ला इमामत खाली है। अबुल बशर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। अबुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। लेकिन आज मुसल्ला इमामत पे कोई खड़ा नहीं हो रहा। क्यों? जो वादा उस वक्त किया था, आज पूरा किस तरह हो रहा है। मुसल्ला इमामत के ऊपर इमामुल अंबिया खड़े होते हैं। सारे के सारे नबी अल्लाह के नबी के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करके गोया कह रहे हैं, मौला जो हमने वादा किया था, आज उस वादे को हमने पूरा करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फतेह मुस्तफा। दूसरी हिकमत क्या थी? मैंने अर्ज किया था कि ये दुनिया का हिस्सा है। मस्जिद हराम को भी लोग जानते हैं, मस्जिद अक्सा को भी लोग जानते हैं। अगर अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम डायरेक्ट आसमानों से होते हुए लामकानों तक चले जाते, कोई दलील नहीं थी, दुनियावी दलील नहीं थी। फरमाया महबूब तू पहले मस्जिद अक्सा जा। मस्जिद अक्सा इस सफरे मेराज के बाद जब तू मक्के में वापस आएगा, मक्के वालों को तू कहेगा कि मैं मस्जिद अक्सा गया था, वो मानेंगे नहीं। अगर तूने कहा मैं डायरेक्ट आसमानों पे गया था, वो कहेंगे ये आसमानों की बातें कर रहे हैं, हम आसमानों को जानते नहीं। लेकिन महबूब जब तुम मस्जिद अक्सा का कहेगा, वो तुझसे सवाल करेंगे, मस्जिद अक्सा का हदूद अरबा पूछेंगे, मैं हिजाबात उठाकर मस्जिद अक्सा को तेरे सामने रख दूंगा, वो सवाल करते जाएंगे, तो उनके सवालों का जवाब देता है, ताकि उनको पता ये चले ये जो कह रहे हैं ये झूठ। क्योंकि मस्जिद अक्सा जाने के लिए मक्के वालों को 1 महीना लगता था, वापस आने के लिए 1 महीना लगता था। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में मैं गया, सारी रात नहीं। फरमाया लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर आसमानी सफर तय किया, फिर लामकानों तक गया, फिर रब का दीदार करके वापस आया हूं। अबू जहल तो पहले ही इंतजार में था कि ये कैसे हो सकता है। कहा आज हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। क्यों?
इन्होंने अपनी ज़ाहरी जिंदगी में आज तक मस्जिद अक्सा को देखा ही नहीं है। हाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं मस्जिद अक्सा गया था, हम तुझसे सवाल करते हैं, तो अगर जवाब सही दे गया समझे गया तो वाकया गया। हम एक तरबियत याफ्ता कौम है। आप जरा गौर से बताइए कि जब हम किसी के घर मेहमान जाएं तो हम क्या करते हैं? उस घर का हदू दरबा देखते हैं या बिल्कुल निगाहें नीची करके आराम से बैठे रहते हैं? और अखलाक का तकाजा भी ये है कि जब किसी के घर जाओ उसकी चीजों पे नजरें ना दौड़ाओ कि ये कितना अमीर है। हम देखते हैं कि इसके पर्दे कैसे हैं, इसकी कुर्सियां कैसी हैं, मेज कैसे है, पता चले ये कितना अमीर है। नहीं, जब भी किसी के घर जाएं अपनी निगाहें झुका के रखें। मेहमानी और मेजबानी का यही तकाजा है। अल्लाह के नबी मस्जिद अक्सा क्या लेने के लिए गए थे? जमात कराने के लिए। क्या अल्लाह के नबी ने मस्जिद अक्सा जाकर ये देखा था या गजूर गिनते रहे कि उसके दरवाजे कितने हैं, उसकी खिड़कियां कितनी? लेकिन कुर्बान जाऊं मक्के वालों की अकल के ऊपर। सवाल करते हैं तो क्या करते हैं? ऐ मोहम्मद बता मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, उसके शतीर और बाले कैसे हैं? अल्लाह के नबी ने जब ये सवाल सुने, अल्लाह के नबी तो जमात कराने के लिए गए थे, परेशान हुए कि मक्के वाले क्या क्या सवालात कर रहे हैं। फरमाया जिब्रील सुबहान अल्लाजी अस्रा, ये सैर कराने वाला मैं हूं और मेरा महबूब परेशान हो नहीं। फरमाया मैं निजामे कुदरत तब्दील कर देता हूं। फरमाया कि जा मस्जिद अक्सा को उठाकर मेरे महबूब के सामने रख दे, वो मक्के वाले सवाल करते जाएं, मेरा महबूब देख देख कर उनका जवाब देता जाए। अल्लाह के नबी ने जब जवाब दिए तो मक्के वालों ने क्या कहा? जवाब सही देते हैं लेकिन ये मानने के लिए तैयार हम। गोया अल्लाह के नबी को पहले मस्जिद अक्सा इसलिए लाया गया था ताकि मक्के वालों के सवालों के बाद उनको यकीन हो जाए कि अल्लाह के नबी सफरे पे राज पे गए। तीसरी हिकमत क्या है? तीसरी हिकमत यह थी, वह रब ताला फरमा रहा था महबूब तुझसे पहले जो भी नबी आए, जब से मैंने उनसे अहद लिया है वो तेरे दीदार के हर वक्त मुश्ताक थे। जो भी नबी और रसूल आया, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की, कबूल की तो तेरे नाम के सदके से। मैंने जो भी नबी भेजा वो तेरी आमद के तज़किरे करते रहे, लेकिन ज़ाहिरी लिहाज से उनको तेरे रुखे बद्दुहा की ज़ियारत नहीं हुई। महबूब तेरी मेराज ये कि तू मेरे दीदार के लिए आ रहा है। आज अंबिया की मेराज ये कि तू मस्जिद अक्सा जाएगा, उनको अपना दीदार कराएगा, वो भी मकामे मेराज पे फायज हो जाएंगे। तेरी मेराज कि तू मेरा दीदार करेगा, अंबिया की मेराज कि आज की रात वो सारे के सारे तेरा दीदार। आप उलमा से अक्सर सुनते हैं हुजूर किस पे सवार पर गए थे? बुर्राक के ऊपर। और उसकी रफ्तार का आलम यह है जहां इंसान की निगाह पड़े उसका पहला कदम पड़ता है। और जब सफर हुआ था अल्लाह के नबी बुर्राक पे बैठकर जब मक्के की फजाओं से निकले थे तो वो सफर कितना तेजी से हुआ होगा। और अल्लाह के नबी फरिश्तों के जुर्मट में जब वो सफर कर रहे थे तो वो सफर कहां हो रहा था?
فضاؤں میں ہو رہا تھا یا زمین پہ ہو رہا تھا؟ وہ فضاؤں میں سفر ہو رہا تھا. اور میں نے براق کی رفتار کے بارے میں عرض کیا ہے کہ اس کی رفتار کتنی تھی؟ جہاں انسان کی نگاہ پڑے اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. گویا کہ اتنی تیزی سے سفر کہ جہاں انسان کی نگاہ پڑے براق کا وہاں قدم پڑے. فضاؤں میں سفر ہو رہا تھا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی تک. جب یہ سفر ہو رہا تھا براق کتنی تیزی سے چل رہا تھا لیکن نگاہ مصطفیٰ اتنی تیزی سے سفر کے باوجود زمین کے اوپر نہیں زمین کی پسیوں تک پہنچ گئی. فرمایا مرارتو بے قبر موسیٰ، میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک ہے براق کی رفتار، ایک ہے نگاہ مصطفیٰ کی رفتار. براق کی رفتار یہ جہاں انسان کی نگاہ پڑے اس کا قدم پڑتا ہے. نگاہ مصطفیٰ کی رفتار یہ کہ براق کی رفتار پیچھے رہ جاتی ہے، نگاہ مصطفیٰ زمین کی بستیوں تک پہنچ جاتی ہے. کیا فرمایا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے. قربان جاؤں انبیاء کے اوپر وہ قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں. کیا قبر میں بھی نماز ضروری ہے؟ نہیں، وہاں اختیاری ہے. لیکن جو مزہ جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں چکانے میں آتا ہے وہ قبر ہو یا کچھ بھی ہو، مزہ اسی وقت آتا ہے مولا تیرے سامنے جب جھک جاؤں گا تیرا قرب مجھے مل جائے. موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نماز. نماز کون پڑھتا ہے؟ جو نماز کون پڑھتا ہے؟ جو اور جو زندہ نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز پڑھی جاتی ہے. گویا اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا دنیا والو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. اللہ کا نبی جس طرح دنیا میں زندہ ہے وہ قبر میں بھی چلا جائے پھر بھی وہ زندہ ہو. یہ روایت حیات انبیاء کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا هو قائم یصلی فی قبرہ، کیفیت بھی بیان فرما دی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. گویا کہ جو زندہ ہو وہی نماز پڑھتا ہے. اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں بھی جب ہم کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھے اس کو نماز ختم کرنے تک کچھ نہ کچھ تو وقت لگتا ہوگا. حالت قیام میں ہے، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، دوسرا سجدہ کرے گا، تشہد پڑھے گا، کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. براق کی رفتار کے بارے میں نے عرض کیا جہاں انسان کی نگاہ پڑے اس کا قدم پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. براق تیزی سے سفر کر رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کی سواری جب مسجد اقصی پہنچتی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے انبیاء کے صف میں موجود ہیں.
पर एक गलतफहमी मैं दूर कर दूं, पहले कौन पहुंचा? मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे या हुजूर पहुंचे? ज़ाहिर लिहाज से तो यही साबित होता है, क्योंकि जो इस्तकबाल करने वाला होता है वो पहले मौजूद होता है। पहले कौन पहुंचा? पक्की बात नहीं, हम गलतफहमी में आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम वाकई पहले पहुंचे, लेकिन क्या हुजूर से पहले पहुंचे? हुजूर की रफ्तार से पहले पहुंचे? मैंने अर्ज किया हुजूर किसके ऊपर सवार थे? हुजूर अपनी रफ्तार से नहीं, वो राग के ऊपर सवार थे। वो राग की रफ्तार ये, जहां इंसान की निगाह पड़े उसका कदम पड़े। नबी की रफ्तार ये कि जहां वो राग की रफ्तार पीछे रह जाए, नबी की रफ्तार उससे आगे चली जाए। ये अल्लाह के नबी वो राग पे सवार थे, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए। अगर अल्लाह के नबी अपनी रफ्तार से जाते, मूसा अलैहिस्सलाम वो जिनको के अल्लाह के नबी के सदके ये नबूवत मिली थी, वो पीछे रह जाते, अल्लाह के नबी पहले पहुंच गए। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम वो राग से पहले पहुंचे थे। अल्लाह के नबी क्या उसमें रफ्तार का कोई, क्यों? अल्लाह के नबी वो राग पे सवार थे और सवारी की रफ्तार देखी जा रही थी, सवार की रफ्तारी नहीं देखी जा रही। अल्लाह के नबी ने मस्जिद अक्सा में जमात कराई, अंबिया किराम ने अपने अपने खुतबे दिए, फिर अल्लाह के नबी के दूसरे मरहले का आगाज होता है। आप अब बड़े शऊर वाले हैं, जब कोई किसी के घर मेहमान जाए, जब मेजबान मेहमान को अलविदा करता है तो मेजबानी का हक कैसे अदा करता है? को पता है कि जब तक मेहमान चला ना जाए मेजबान खड़ा रहता है। मिसाल दूं, चाइना के सदर पाकिस्तान आए थे, और चाइना को हम क्या कहते हैं? हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत करने वाले दोस्त हैं। चाइना के सदर जब पाकिस्तान आए, इन दुनियावी मामलात में प्रोटोकॉल होता है। एक है नॉर्मल प्रोटोकॉल, एक है वीआईपी प्रोटोकॉल, वीवीआई प्रोटोकॉल। जिस लिहाज से ताल्लुकात होते हैं वो प्रोटोकॉल बढ़ता जाता है। जब वो आए थे, मुल्क का सदर और वजीर आजम दोनों इस्तकबाल के लिए गए। जब वो जाने लगे, मेहमान की इज्जत अफजाई के लिए वजीर आजम पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर पहले पहुंच गए, मेहमान बाद में आए। वजीर आजम साहब ने सदर चीन को अलविदा कहा। मैं टीवी के ऊपर देख रहा था कि सदर आहिस्ता आहिस्ता जहाज के अंदर चले गए, वजीर आजम खड़े हैं, दरवाजे बंद हो गए, वजीर आजम खड़े हैं। उस जहाज ने हरकत करना शुरू कर दी, वजीर आजम खड़े हैं, हत्ता कि वो जहाज झाड़ियों में गुम हो गया। जब निगाहों से ओझल हुआ, मेजबान ने मेहमानी का हक अदा कर दिया कि मेहमान चले गए हैं, मैं वापस चला जाता हूं। बिला तमसील आइए अपने मौजू की तरफ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी की सवारी की रवानगी का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की सवारी मस्जिद हराम से चलती है, आसमानी सफर करती है, अंबिया हाथ बांध के खड़े हैं। जब तक वो सवारी गायब नहीं हुई थी, वो अपनी जगह पे मौजूद थे। लेकर कुर्बान जाऊं, जब अल्लाह के नबी की सवारी आसमानों में पहुंचती है,
انبیاء استقبال کرنے کے لیے سواری سے پہلے آسمانوں پہ پہنچے. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. حضرت ادریس علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. حتیٰ کہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے پہنچ گئے. ارے موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے میں قبر میں تھے, دوسرے لمحے میں مسجد اقصیٰ میں تھے, تیسرے لمحے میں مسجد اقصیٰ سے چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے. گویا کہ رب نبی کو یہ طاقت دیتا ہے, وہ ایک لمحے میں قبر میں بھی ہوتا ہے, مسجد میں بھی ہوتا ہے, چھٹے آسمان میں بھی ہوتا ہے. جب ایک نبی کو رب یہ طاقت دیتا ہے تو جو نبیوں کا سردار ہوگا, جو نبیوں کا امام ہوگا, کائنات کا باعث تخلیق کائنات ہوگا, اور رب اس کو طاقت کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا غلام دنیا کے کسی کونے سے پکارے, اللہ کے نبی اس کی دستگیری کے لیے وہیں پہنچے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, امت مصطفیٰ, نام مصطفیٰ. جب ایک نبی کی یہ شان ہے, جب تک سواری ہلی نہیں تھی وہ اپنی جگہ پہ موجود تھے, لیکن جب سواری غائب ہو گئی اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیوں آنے والا کوئی عام نہیں تھا, بلانے والا کوئی عام نہیں تھا, بلانے والا پروردگار تھا, آنے والا دو جہاں کا سردار تھا. اور سرکار فرمایا انبیاء ہر آسمان پہ کھڑے ہو جاؤ, دیکھو میرا محبوب کتنی سج دج کے ساتھ آ جا رہا ہے, میرا محبوب کتنی سج دج کے ساتھ آ جا رہا ہے. میرے محبوب کا استقبال کرو, اسی کے لیے میں نے پوری کائنات کو بنایا. سدرۃ المنتہا دوسرے مرحلے کا آخری حصہ. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی آخری جگہ. انبیاء کی پرواز مسجد سدرۃ المنتہا تک, نبیوں کی پرواز سدرۃ المنتہا تک, فرشتوں کے سردار کی پرواز سدرۃ المنتہا تک. جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل ابھی نہیں, سفر تو اب شروع ہوگا, سفر تو اب شروع ہوگا. عرض کیا لو دناؤ تو المولتن, لو دناؤ تو انمولتن لا ترکتو, ایک پورے کے برابر بھی آگے گیا رب تعالیٰ کی تجلیات چلا کے راہ کر دیں گے. محبوبہ کا یہ میری آخری آرام گاہ ہے, میری یہ گرنز حد ہے, میں اسے آگے نہیں جا سکتا. صوفیہ کہتے ہیں جبریل تو اسے بھول ہو گئے, اگر تیری جگہ ابو بکر ہوتے اللہ کے نبی حکم دیتے وہ جل کے راک ہونا پسند کرتے. محبوب کی زبان سے جو کلمہ نکلا تھا اس کے اوپر وہ نہ کہتے. اور جبریل اگر تم محبوب کے ساتھ چل پڑتا رب اپنے محبوب کے صدقے تجھے کچھ بھی نہ کہتا. جب جبریل امین نے یہ کہا نگاہ مصطفیٰ دوڑی دوڑی بہت پیچھے چلی گئی. ابو الانبیاء جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا حضرت جبریل امین آئے. خلیل اللہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں یہ آگ کے شعلے مجھے دعوت دے رہے ہیں, ابھی ان شعلوں کے اندر جانے والا ہے. اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے
میں بارش کے فرشتے کو حکم دوں اتنی بارش ہو کہ یہ ساری کی ساری آگ ختم ہو جائے۔ فرمایا جبریل تیری مدد کی مجھے ضرورت اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے میں ہوا کے فرشتے کو حکم دوں یہ ساری کی ساری ہوا آگ کو ختم کر دے۔ فرمایا جبریل تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ ہوتے ہوتے جبریل امین کی زبان سے یہ نکل گیا اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نبی اور رسول نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل آگے چلو، کہا میں اسے آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا تو نے میرے جد امجد کو کیا کہا تھا؟ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نبی اور رسول نہیں جا سکتا۔ جبریل آج میری طرف دیکھ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ گویا کہ جبریل امین کیا ہے؟ نور۔ جبریل امین کیا ہے؟ جہاں پہ نور کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ افضل البشر کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں نور بھی رک جاتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر افضل البشر وہاں سے ایسے گئے۔ آج ہم کائنات کو تسخیر کر کے فخر کر رہے ہیں، ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم مریخ پہ پہنچ گئے، ہم سیاروں کو مسخر کر رہے ہیں۔ ارے آج جس چیز کی تم بات کر رہے ہو یہ تو آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے مسخر کر دیا، 1400 سال پہلے مسخر کر دیا تھا۔ یہ ہر چیز قدموں کے نیچے تھی۔ اللہ کے نبی ہر چیز کو نیچے چھوڑ کر اپنے جوتوں سمیت اوپر چلے گئے۔ مصر کا ذکر ہوا، اللہ نے توفیق دی، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے فراغت کے بعد سیدی و مرشدی حضور قبلہ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں تجھے مصر بھیجوں۔ میں نے کہا مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے پیر و مرشد جس کو مصر بھیجیں۔ میں 7 سال تک وہاں رہا، اللہ نے توفیق دی، کوہ طور کے اوپر بار بار جانے کا اتفاق ہوا۔ میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وادی مقدس میں داخل ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ موسیٰ اپنے جوڑے اتار دے، جوتی اتار دے، کیونکہ تو طویٰ کی وادی مقدس میں ہے۔ اور وہ وادی مقدس بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر تورات وصول کی تھی وہ بھی جگہ دیکھی، جس درخت پہ تجلی ہوئی وہ بھی جگہ دیکھی۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں جائیں رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، رب فرماتا ہے اپنے جوتے اتار دے، تو مجھ سے ہم کلام ہوگا۔ جب محبوب ہم کلام ہونے کے لیے نہیں دیدار کرنے کے لیے رب کی طرف بڑھنے لگا، اپنے جوتے اتارنے کا ارادہ کیا، فرمایا محبوب نہیں تو آج جوتوں سمیت ہی ہے۔ آخری بات، گواہی کتنی قسموں کی ہوتی ہے؟ کم از کم 2 کی رات ہے، جلدی ختم کر لیں گے۔ ایک ہے دیکھ کر گواہی دینا اور ایک ہے سن کر گواہی دینا۔ ان میں سے قابل قبول کون سی ہے؟ دیکھ کر گواہی دینا۔ جج صاحب کے سامنے سنی سنائی گواہیاں سینکڑوں کیوں نہ ہوں، جج صاحب اس کیس کا فیصلہ نہیں کرتے جب تک کوئی یہ نہ کہے کہ جج صاحب میں گواہی دیتا ہوں یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ جب وہ عینی گواہی دیتا ہے
اس کی گواہی کے اوپر جج صاحب فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ مقدمہ ختم کیا جاتا ہے کہ ایک گواہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے میں دیکھ کے آیا اور سارے دنیا والے کہہ رہے ہیں مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مدینے کی فضاؤں میں شفا ہے، مدینے کی خاک میں شفا ہے۔ ارے ہم گناہگار نہیں جا سکے، سن رہے ہیں نعت خانوں سے کہ مدینے ہم بھی جائیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے وہ میں ہوں، ابھی گنبد خضرا کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، ابھی مدینے کی فضاؤں سے آ رہا ہوں۔ گویا کہ جو سنی سنائی گواہی ہوتی ہے، ایک آدمی گواہی دے دے میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، گواہی مکمل ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے گواہی دیتے رہے ہو اللہ، اللہ ایک ہے، لیکن گواہی سنی سنائی تھی۔ فرمایا محبوب پہلے نبی گواہی سن کے دیتے رہے، تو میرا دیدار کرے گا، جب دیدار کر کے واپس جائے گا تو کہے گا پہلے نبی سن کے گواہی دیتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں، میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ وہ اللہ، وہ اللہ ہے، پہلے نبیوں کی گواہی بھی پوری ہو جائے گی، تیری گواہی بھی پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے حضرت محترم یہ وہ سفر تھا جو رب نے اپنے خاص بندے کو کرایا تھا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں نازل کر دی۔ مولا تو سیر کیوں کرا رہا ہے؟ فرمایا تاکہ محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ جب میرا محبوب میری قدرت کی نشانیاں دیکھے گا اپنے چچا کا غم بھول جائے گا، جب میرا محبوب میری قدرت کی نشانیاں دیکھے گا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا غم بھول جائے گا، جب میرا محبوب یہاں سے دیکھ کے جائے گا دو جہاں کا مالک بنا کر بیچ رہا ہوں، پوری کائنات کو اس کے مطیع و فرمانبردار کر رہا ہوں، پوری کائنات کو اس کے قدموں کے نیچے کر رہا ہوں، وہ طائف کا وہ سارے کا سارا غم بھول جائے گا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ذات سب سے زیادہ دیکھنے والی، سب سے زیادہ سننے والی ہے۔ وقت کی قلت کے باعث اپنے موضوع کو بڑی کوشش کے ساتھ مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے، مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ جو بھی آیا آج خالی ہاتھ نہ جائے۔ تیرا محبوب تیرے پاس آیا تھا، وہ پھر وہی لمبی بات، تو نے اس کو تحفے دیے، اس نے تجھے تحفے دیے، لیکن اسی مقدس رات کے صدقے آج جو بھی آنے والا ہے مولا اس کو محروم نہ رکھا۔ میرے جتنے بھائی بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما، جو بھی حاجت مند ہے نیک حاجت والا ہے اس کی حاجات کو پورا فرما۔ مولا آج کے اس مبارک پروگرام کے صدقے تجھے تیرے محبوب کی عظمت و شان کا واسطہ ہمارے دلوں سے قدورتیں دور فرما، دل ایک دوسرے کے قریب فرما، سلوک محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔